إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ انسانیت نے جب سے زندگی کا سفر شروع کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، تو اسے اس زندگی میں پیش آنے والے حادثات و واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر زمانے میں ہدایات آتی رہیں۔ اللہ پاک نے جو پہلا انسان پیدا کیا وہ پہلا پیغمبر بھی، اور اللہ پاک نے انہیں یہ بات سمجھا کر بھیجا تھا کہ پیغمبر ہونے کے علی الرغم آپ میری وحی کے بغیر اس دنیا میں ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ پہلا تجربہ جو کروایا گیا علم الاسماء کا، جب ملائکہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ پیدا فرمانے جا رہے ہیں وہ شاید وہ ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہ کر سکے جو آپ اس کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کی عظمت سے واقف تھے۔ اللہ پاک نے انہیں یہ تجربہ کروایا کہ جس مخلوق کو میں بھیج رہا ہوں اور جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر رہا ہوں وہ وہاں کے لیے ضروری ہیں جہاں یہ جا رہا ہے، اور ان صلاحیتوں کے مس یوز ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہ صلاحیتیں وہاں رہنے کے لیے ضروری بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ خدشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کر لیا جائے۔ لیکن جس کام کے لیے میں بھیج رہا ہوں وہ کام اتنا اہم ہے کہ میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں۔ اور رسک کی ریشو یہ ہے کہ اگر 1000 میں سے 999 سلپ ہو جائیں، ایک بندہ بھی وہ کام کر لے جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے، تو مجھے یہ پرسنٹیج بھی قبول ہے۔ تو اس میں پھر علم الاسماء کا مقابلہ کروایا گیا
علم الاسماء جو ہے وہ فزیکل سائنسز کا علم ہے جو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں علوم جتنے بھی ہیں جب تک ان میں سے کسی چیز کا نام آپ نہ رکھیں، چاہے ریز ہیں، نام نہیں معلوم تو آپ ایکس ریز اس کو کہہ دیتے ہیں. ہر چیز کا آپ نام رکھتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں. فوج لڑتی ہے تو اپنے ہر آپریشن کا کوئی نام رکھتی ہے، ٹارگٹ کا نام رکھتی ہے. یہ علم الاسماء ہے. آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نے تجوید کے قواعد مقرر کیے ہیں. یہ جو آواز ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں، یہ ترقیق ہے، یہ قلقلہ ہے. اگر آپ اس کا نام نہ رکھیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ علم الاسماء ہے. علم الاسماء میں آدم علیہ السلام جیت گئے. پھر ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جس فیلڈ میں آپ جیتے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں، یہ قبضہ کرنے کے لیے تو شاید کام آ جائے لیکن اس کو چلانے کے کام نہیں آئے گی. آپ ایک چور ہے، وہ گاڑی کسی کی چھین لیتا، ڈاکو ہے، اس نے گن پوائنٹ پہ گاڑی چھین لی ہے. گن گاڑی چھنوا تو سکتی ہے، گاڑی چلا نہیں سکتی کہ پستول اسٹیئرنگ پہ رکھ دو کہہ کے چل. علم الاسماء قبضہ کر سکتا ہے لیکن آپ اس ملک کو چلا نہیں سکتے، اس سوسائٹی کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے گن پوائنٹ پہ. اگلا تجربہ کروایا، تجربے کے طور پر کہا کہ یہ اس چیز کے قریب نہیں جانا، تجربے کے طور پہ کروایا. شریعت نے آج تک وہ چیز اصلاً حرام نہیں کی جس کو بعد میں جا کر انسان نے استعمال کرنا تھا. تجرباتی طور پہ جیسے آپ ڈاکٹر حضرات جب وہ نل بائی موت کر دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ جی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. تجربہ کروایا گیا کہ یہ سب کچھ آپ کھا لیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. اب سن لی ہدایت، سن لی. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ چکی چلنی شروع ہو گئی کہ اس میں یہ تجسس ہے نا، تجسس نہ ہو تو علم کوئی نہیں. تجسس مر جائے علم ختم ہو جاتا. آپ دیکھتے ہیں بچے میں کیوں تجسس ہوتا ہے، ابو بتائے نا یہ کیوں ہے، ابو بتائے نا یہ کیسے، اور ہم اس کو مار دیتے ہیں آگے سے تھپڑ. بس کر، ہم تنگ ہوئے، ڈپریس ہوئے اپنے مسائل سے، اور اس کو وہ ایک فطری چیز ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے پوچھتا ہے. تجسس ہے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ اس کو جس چیز سے منع کریں گے اس میں اس کو توڑنے کا جذبہ اور بڑھے گا کہ اس میں کوئی راز. کہتے ہیں نا ایوری فاربڈن فروٹ از سویٹ. بس پابندی لگنے کی دیر ہے. ہر چیز اچھی. آپ دیکھیں نا روزہ، جب آپ دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے. پیپسی اور 7 اپ کو دیکھ کے پسینے آتے ہیں، آپ عہد کر لیتے ہیں کہ آج تو پوری پیوں گا 5 درہم والی بوتل، روزہ کھولے صحیح. پکوڑے مسجدوں سے کھینچ لیتے ہیں ان کی خوشبو بندوں کو، دھکے کھاتے پھرتے مارکیٹوں میں، وہی پکوڑے، پوچھتے ہی کوئی نہیں، تھال بھرے ہوئے. بس پابندی لگنے کی دیر تھی. پابندی لگی تو اندر خودکتنی لگ گئی کہ بھائی اس سے کیا ہے. جب کہا کہ سارا کھا لو تو یہ درخت کوئی پھنے خان ہے، کیا ہوگا اس سے، بہت بڑا راز ہے اس کے پیچھے. اور شیطان ساتھ لگ گئے. دیکھیے اصل جو چیز ہے، جو اصل انیشیٹو ہے وہ انسان کا نفس لیتا ہے. شیطان صرف کنسلٹنٹ ہے. آپ نے گھر بنانا ہے نا، آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، جی نقشہ بنا دیں، جی گھر بنانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھائی کے قتل پر شیطان نے نہیں ابارا تھا. قرآن کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. وہ دیکھو اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا بھائی کو قتل کرنے پر. نفسه شیطان نہیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے طواع
یہ اطاعت کروا لی، نفس نے اپنی بات منوا لی، بھائی کو قتل کرنے والی کتنی بڑی بات تھی، عام انسان نہیں تھا، بھائی تھا، فقتلہ، اور وہ قتل کر گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن قتل کا ارادہ کرتا ہے اور ایمان اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے نا، بندہ کہتا نہیں چھوڑوں گا، اور بعد میں ایمان ہلنے نہیں دیتا اسے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، اصل میں ایمان زنجیر کا نام ہے، اور وہ زنجیر جس سے گھوڑا بندھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا مومن کی مثال قلعے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے وہ کھاتا پیتا ہے، چرتا چگتا ہے، اور جہاں رسی ختم ہو جاتی ہے وہ رک جاتا ہے۔ ایمان کا کام روکنا ہے کہ یہاں سے باہر نہیں جانا، یہاں تک تم پھر سکتے ہو، کفر کا کام کھینچنا ہے، اٹریکشن کفر میں ہے، اسلام روکتا ہے، ایمان روکتا ہے، نفس نے راضی کر لیا۔ اور شیطان قیامت کے دن یہ دعویٰ کرے گا، شیطان کو جو سزا ملے گی وہ 109 میں ملے گی اسے، وہ 302/109 کا مجرم ہے، مشورے کا مجرم ہے، وہ 302 کا نہیں، مارا بندے نے ہے، اس نے صرف مشورہ دیا کہ یہ اگر ہو جائے میرا خیال ہے تو پھر تم قابو کر لو گے، یہ پھر تم بڑھ جاؤ گے آگے، اس کا مال بھی تمہارے پاس آ جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نو پرابلم۔ اس نے تسلی دی، کنسول کی۔ وہ 109 کا مجرم ہے، 302 کا مجرم بندہ ہے، اور قیامت کے دن جب وہ عذر پیش کرے گا تو اللہ پاک نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، وہ کہے گا کہ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی کہ یہ کر لو۔ آپ جب سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کتنی خواتین کھڑی ہوتی ہیں، کوئی شیمپو لے کے، کوئی خوشبو لے کے، کوئی نئے کباب لے کے، کوئی کیا لے کے، کہ جی یہ کھائیں، آپ کھا بھی لیتے ہیں، خریدتے نہیں، ہوتا نا۔ وہ آپ کو پچھڑتے نہیں لے جا سکتی کہ دیکھو جس نے چکھا ہے، کھایا، مگر خریدا نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، شیطان کا نہیں ہے، اس لیے آپ پکڑے جائیں گے۔ شیطان ساتھ لگ گیا، اس نے بڑا لمبا جال بچھایا۔ پہلے دن وہ آیا اور ایک انسان کی شکل میں آ کے وہ گرا، جیسے کوئی بیماری سے کوئی بندہ آتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسے، اور تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی، اس کا منہ کھل رہا تھا، آنکھیں کھل رہی تھی، ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا۔ وہ اگلے 2 دن کھا پی کچھ نہیں سکے، وہ منظر اتنا خوفناک تھا۔ اس کے بعد وہ حکیم بن کے آیا، تو جو بندہ جس بیماری سے کل مرا تھا نا، اس کا علاج میرے پاس، اور آدم تم نے بھی اسی طرح مرنا ہے جس طرح وہ بندہ مرا تھا۔ اب آدم علیہ السلام ڈر گئے ہوئے، مرنا بھی ہے۔ اس نے کہا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میرے پاس ایک ایسی بوٹی ہے اگر تم کھا لو تو اس موت سے بچ سکتے ہو۔ تم شجرۃ الخلد ہے، وہ خلود کا درخت ہے۔ اب جیسے ہمارے بڈھے کو دیتے ہیں نا حکیم صاحب، کھوئی ہوئی قوت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹی اور گردے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس دوائی ہے اس مرض کی، شجرۃ الخلد ہے وہ۔ بھئی شجرۃ الخلد کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ والا، وہ تو اللہ نے منع کیا، کہا کہ کھانے کے لیے منع کیا، دوائی کے لیے منع نہیں کیا۔ اب بھی لوگ کہتے شراب علاج کے لیے حلال ہے، حضور فرماتے حرام میں اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے، حرام میں شفا رکھی نہیں اللہ پاک، ممکن نہیں۔ اگر ایسے ہو تو انگریزوں کو نمونیا ہو ہی نا، انگریزوں کو کینسر ہو ہی نا، بہت پیتے ہیں نا، ان کو کیوں بیماری لگے؟ کہنے لگا اللہ پاک نے کھانے کے لیے منع کیا تمہیں، دوائی کے لیے منع نہیں کیا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اللہ کی قسم کھا گیا۔ اب یہ بھی تجربہ پہلا تھا آدم علیہ السلام کا کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ بولے تھے، پھنس گئے،
قسم کھا رہا ہے بھائی، وہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں پیسے تو نہیں مانگ رہا، مجھے تو تمہاری ہمدردی ہے، کتنے خوبصورت ہو تم، کیا جوانی ہے تمہاری، اور یہ اس طرح رل جائے، ٹریپ ہو گئے۔ پھر ایگزٹ دکھایا کہ یہ زمین پر بار بار ہوگا، یہ کنسلٹنٹ صاحب تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، یہ حکیم صاحب ساتھ ہی جائیں گے، یہ کہتا کہ بس یہ سود لے لو اور بس پھر تمہاری بلے ہی بلے، مشینیں چلنی شروع ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، شیخ چیلی کی طرح نقشہ بنا کے دیتا ہے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ فرمایا جب توبہ قبول ہو گئی، توبہ کی انہوں نے، تو مسئلہ میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا جی یہ دروازے کے پیچھے بٹن ہے جی اس پنکھے کا، بند کر دیں اس کو، درمیان والا بٹن ہے، گناہ انسان کا مسئلہ نہیں، گناہ اللہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، رب کا مسئلہ بھی نہیں، یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ مرور کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جب وہ لائسنس دیتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ ایکسیڈنٹ بھی کرے گا، وہ کہتے ہیں قانون کی پابندی کرنا، لازم احترم قانون، ہم کہتے ہیں واللہ لیش معافی لازم، اس کے بعد پھر کیمرے کے سامنے کرتے ہیں، کیمرہ کراس کر کے پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اور ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی کام اس کے تجربے کے اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کیا، گناہ ایشو نہیں، وہ کام ایشو ہے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فوگی جس دن موسم ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے، شرطے کی گاڑیاں بھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ پائل اپ میں نے 3 4 شرطے کی گاڑیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی، مولوی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، شرطے والا بھی آ جاتا ہے لپیٹ میں حالات کی، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، بندہ کہا توبہ کر لو، بس توبہ کر لو۔ اور آپ کو راز کی بات بتاؤں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گناہگار جب بھی پلٹے گا، اور ہمیں نہیں پتا کون کب پلٹ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نیکسٹ سٹیپ اس کا جہنم میں، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ عین جنت کے وسط میں جگہ پا لیتا ہے، کہاں سے اٹھا ہے، اور جنت کا جو بہترین حصہ ہے وہاں جا پہنچا، ایک کک سے کیا ہوا، جسٹ ون گو۔ اور کوئی بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، یہ سامنے جنت۔ جیسے منگلور ایئرپورٹ مسافروں کو نظر آ رہا تھا نا، زندگی سامنے نظر آ رہی تھی، اور پھر موت کی وادی میں چلے گئے صرف ایک سلپ سے۔ جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی لینڈنگ کی، ایئر بلو کی، اور مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا گیا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ جہنم کے بدترین حصے میں جا پہنچتا ہے۔ یہ بڑی اوپری مشین ہے جس کا نام انسان ہے، اس کی آخری سانس تک آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا بن جائے گا۔ اور گناہگار جب بھی پلٹتا ہے، چاہے 100 سال بعد پلٹے، جتنے گناہ اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں
وہ فوراً ان کے ڈالر بنواتا ہے، کرنسی تبدیل کرتا ہے، خالی نہیں پلٹ کے آتا، زیرو ہینڈڈ واپس نہیں آتا، وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر کے لاتا ہے۔ یبدل اللہ، قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان میں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بڑا رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے، وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں جانے دیتا۔ توبہ کر کے آئے ہو، یہ پکڑو، گناہوں کو تبدیل کرو۔ کہا حشر کے میدان میں، یہ حدیث نقطہ معترضہ ہے، لیکن اب چونکہ بات چلی اللہ کی رحمت کی، تو کہا گیا کہ اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کھلکھلا کر ہنسے، اور وہ راوی جب بھی روایت کرتے تھے وہ بھی ہنستے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا جب اللہ ہنسا ہے تو میں کیوں نہ ہنسوں؟ اللہ کے رسول اللہ کس بات پر ہنسا ہے؟ فرمایا اللہ اس حال پر ہنسا ہے کہ جب اللہ پاک نے بتایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ دل لگی کروں گا، اللہ پاک اس کو بخشنا چاہتا، تو فرمایا گا فرشتوں سے کہ اس کے گناہ نکالو، اس کے گناہ فائل کھولو، اس کے کیسز نکالو اس کے۔ اب فرشتے شروع کر دیں گے اور وہ بندہ شور مچا دے گا، او یار بس بس او سب، یار میں جہنمی ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میں جہنمی ہوں، بس فیصلہ ہونے دو، تم لوگ یہ رہنے دو، چھوڑو اس تھیلے کو، اللہ پاک تو فیصلہ کر دے۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے، حضور نے فرمایا اس کی سٹارٹنگ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹوں سے کروائی، چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ انہی مخالفوں پر جہنم ہو جائے، نیچے بڑے بڑے نہ نکلیں، تو وہ اس لیے فرشتوں کو بار بار جو ہے وہ روک رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ بس بس یار، ادھر فیصلہ کرنے، عدالت فیصلہ سنانے لگی ہے نا، میں کہہ دیا نا جہنمی ہوں، تم کس لیے جو ہے وہ فائل کو چھوڑو اس کا پیچھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کے سارے جو گناہ گنوائے ہیں، جتنے گناہ ہیں اس کے، تو ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اس کے پہ کو فرشتوں سے کہا گا صبر کرو، تھلے کھولو، بڑے بڑے پین ہیں۔ پھر وہ فرشتوں سے کہا گا صبر صبر صبر، نیچے سے نکالو یار، یہ اوپر کیا تم نے نکے نکے نکالنی ہے۔ فرمایا اللہ پاک ہنسا اس کی اس ادا پہ کہ دیکھو یہاں بھی چلاکی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ پاک، میں نے کہا گناہ کوئی مسئلہ نہیں، گناہگار جب بھی پلٹے گا، گناہوں کو ایکسچینج کروا کے نیکیوں کے ساتھ بھر کے لائے گا۔ مسئلہ بدعتی کا ہے، جو دین میں نیکی کے نام سے بدعت کرتے ہیں ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ کیوں کریں گے جب وہ کر نیکی رہے ہیں؟ توبہ تو گناہ پہ کرتا ہے نا۔ گناہگار پھر اچھا ہے، اسے گلٹی کانشیس ہے، احساس جرم ہے کہ میں گناہگار ہوں، اس لیے وہ مولوی کو دعا کے لیے بلواتا ہے، باپ اس کا ہے، مولوی کو بلاتا ہے میرے ابا کے لیے آپ دعا کریں، میں تو گناہگار ہوں، آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ سے بات کریں۔ اب جب بلاتا ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالنا پڑتا ہے، پھر کھانے پینے کا بندوبست بھی وہ کرتا ہے۔ تو مولوی صاحب کو جب چسکا پڑ گیا تو پھر وہ اور بھی وارداتیں نکال کے لے آتے ہیں، ہر جمعرات، ہر 40واں، ہر ورا، فلاں فلاں فلاں۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک مرض ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم تم نے دیکھ لیا نا، تمہارا علم الاسماء کام نہیں آیا، حکیم صاحب گولی دے گے کہ نہیں دے گے؟ یہ حکیم تمہارے ساتھ ہی جائے گا یا دنیا میں تمہیں گولیاں دے گا؟ یاد رکھ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم اگر میری ہدایات کو فالو کرتے رہو گے، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہو گے، یہ حکیم تمہارا رستہ کبھی نہیں کاٹے گا۔ سفر جاری رہا انسانیت کا، زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہدایات تبدیل ہوتی چلی گئیں، سوسائٹی بڑھتی چلی گئی، نئے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے، نئی ہدایات آتی چلی گئیں، اور انسانیت اپنے بچپن سے اپنی میچورٹی کا سفر جاری رکھے ہوئے۔
جس طرح ہمارے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جوتے بھی ہوتے ہیں، اس کا پجامہ بھی ہوتا ہے، اس کی شرٹ بھی ہوتی ہے، اس کی ٹوپی بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی اتنی ہوتی ہیں جرابیں، ایک انگلی جتنی۔ بعد میں اسی بچے کو آپ بتائیں نا کہ بیٹا یہ تمہاری جراب نکل آئی ہے بکسے سے، تو ہنس دیتا ہے۔ اب اگلے 6 مہینے میں، سال میں وہ چیز اسی کی ہے، لیکن اس کو اب پوری نہیں ہے، اس کا سفر آگے نکل گیا ہے۔ یہی حال انسانیت کا ہے۔ وہ حکم اللہ ہی کا تھا، لیکن اب ویلڈ نہیں ہے چونکہ انسانیت آگے سفر کر گئی ہے، تا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ لیول کو پہنچ گئی۔ اب اس نے نہیں بڑھنا۔ جس طرح انسان جب ایک خاص ایج کو پہنچ جاتا ہے، خاص اپنے ہائٹ کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ موٹا تو ہو سکتا ہے، لمبا نہیں ہوتا۔ اب جو چیز لی جائے گی وہ سٹینڈرڈ ہوگی۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اماں 2 انگلیں لمبی لیتی احتیاطاً کہ بچہ بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بوڑھا بڑھتا نہیں۔ آخر میں جو شریعت اللہ پاک نے بھیجی ہے، اسلام، یہ سٹینڈرڈ لباس ہے انسانیت کا۔ اس سے زیادہ انسانیت نے ترقی نہیں کرنی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ قیامت تک آنے والے معاشروں کو یہ ہدایت دے سکتی ہے، انہیں ایڈجسٹ کر سکتی ہے، ان کو انٹرٹین کر سکتی ہے۔ اتنی، اس کو خاص کسی علاقے کے ساتھ نہیں رکھا، یہ علاقائی نہیں ہے، یہ گلوبل ہے، یہ یونیورسل ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ انگلینڈ میں بھی ہیں تو آپ نے کندورا دھوتی پہننی ہے۔ جی لباس کا تعلق موسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں جو علاقہ ہے یہاں کندورا سوٹ کرتا ہے، ہوا ادھر سے گھستی ہے، ٹھنڈی ہو کے اوپر چڑھتی۔ یورپ میں تو بندے کو نمونیا ہو جائے۔ لباس کی 3 صفتیں گنائی گئیں: خوبصورت لگے، تقوی والا میچیور لگے، اور تمہارا سطر ڈھانپے۔ 3 شرطیں رکھی، وہ کسی لباس میں بھی پوری ہو جاتی، وہ 3 پیس سوٹ میں بھی پوری ہو جاتی۔ جو اس سوسائٹی کا اشرافیہ ایلیٹ کلاس پہنتی ہے، شریف لوگ پہنتے ہیں، وہ اسلام کا لباس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں یہ جو شیروانی آئی ہے، یہ جو کراکلی آئی ہے، یہ جو واسکٹ آئی ہے، یہ راجپوتوں کا لباس ہے، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے۔ یہ جو مولوی حضرات پہنتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہنا ہے۔ یہ کیوں مولوی کا لباس بن گیا؟ اس لیے کہ وہاں کی اعلیٰ سوسائٹی ہندوستان کی وی پی سنگھ پہنتا ہے، واجپائی پہنتا ہے، نٹور سنگھ پہنتا ہے، جو وہاں کی ایلیٹ کلاس پہنتی ہے، اشرافیہ پہنتی ہے۔ تم چلبلے نہ لگو، اچھا لباس ہو، پہنو، کھلا رکھو اپنی سہولت کے لیے، تاکہ تمہارے اعضاء جو ہے ان کی نمائش نہ ہو۔ پردہ داری، قوانین میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ ہر علاقے کی ضرورت کو پورا کرتے۔ یہ ہمارے یہاں انجماد ہے مولوی صاحب میں کہ وہ لندن والے بندے کو بھی فتویٰ دیتے ہیں تو ٹوک گجراں کا دیتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جو مولوی وہاں کا ہے، وہاں کے، یہ دیکھیں میڈیکل میں بھی ہے کہ جس علاقے کی ڈیزیز ہے، وائرس ہے، اسی علاقے کے انوائرمنٹ میں اور اسی علاقے کا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا۔ ایک زمانے میں آپ کے سعید انور صاحب کو کوئی وائرس لگ گیا تھا آسٹریلیا سے، آپ کو پتہ ہے علاج کے لیے انہیں آسٹریلیا ہی بھیجا گیا تھا کہ یہ اس کا علاج وہیں ہے۔ تو شریعت ہر علاقے کے اس نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے۔ اگر جامد ہے تو مولوی صاحب جامد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف فتاوی عالمگیری میں ہے، آج سے 700 سال پہلے جو لکھ دیا گیا اس میں اسلام ہے، نہیں۔
بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے کو لکھا خط عمر بن عبدالعزیز نے. آپ کو پتا ہے 27 مہینے حکومت ملی ہے عمر بن عبدالعزیز کو، اور انہوں نے زمین آسمان بدلی کر کے رکھ دیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں 4 سال ہوئے ہیں. اور نیت صحیح ہو بندے کی، معاشرہ خود بخود تبدیل ہونا شروع، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کیوں ذہن تبدیل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جب عبد الملک تھا تو ہم بزنس کی باتیں کیا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز آئے تو ہم کھیتوں میں بھی قرآن اور حدیث کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کی ایک کتاب موجود ہے. انہوں نے پہلے اب کی ہوگی. آپ وہ مجھے بھیج دیں تاکہ میں اس کے مطابق فیصلے کروں. آپ نے وہ کتاب نہیں بھیجی، آپ نے ایک چھوٹی سی چٹھی بھیج دی کہ امیر المومنین، آپ جب عمر ابن الخطاب کے زمانے میں نہیں ہیں تو آپ ان کے فیصلوں کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ کا اپنا زمانہ ہے، اپنے مسائل ہیں. آپ اس زمانے کے مسائل کو اپنے زمانے میں کیسے لاگو کریں گے، لوگوں پر کیسے اپلائی کریں گے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے فیصلے آخری دور پر اپلائی نہیں ہوئے. یعنی آپ نے فوج پر حدود کا انطباق روک دیا تھا. فوج پر فوجی کو حدود آرڈیننس کے تحت سزا نہیں دی جاتی تھی. کیوں؟ اسلامی سزا اس لیے ہے کہ بندے کو شفا ہو، اور اگر شفا کی بجائے بندہ مر جائے تو دوائی دی جاتی ہے. اور دوا تو اس لیے ہوتی ہے بندہ بچ جائے. اگر دوا سے بندہ مر جائے تو پھر وہ دوا نہیں دینی چاہیے. تو چونکہ خطرہ یہ تھا کہ فوجی اس کے ری ایکشن میں کہیں ایمان کمزور ہو گئے لوگوں کے، مخبر نہ بن جائے دشمن کی فوج کا، اندر کی باتیں بتانا نہ شروع کر دے، لہذا کوشش کی جاتی تھی کہ اس کو اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے. بارڈر ایریا جو بھی تھے اسلامی اسٹیٹ کے، ان بارڈر ایریاز جو بھی تھے، بارڈر ایریاز، اس میں سزا کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ ان کا انٹر ایکشن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، دوسرے نان مسلمز کے ساتھ، لہذا ان کے اندر وہ جو اسلامی اور ایمانی تعصب ہے وہ کم ہے. آپ سزا دیں گے تو وہ چھلانگ مار کے دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے. تو آپ نے تو سزا اس لیے دی تھی کہ وہ متقی بن جائے. پہلے وہ فاسق تھا، آپ نے سزا دے کے اس کو کافر کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں آج اگر آپ اسلامی سزائیں نافذ کر دیں نا، 99% لوگ کافر ہو جائیں گے. چونکہ انٹر ایکشن کی وجہ سے وہ تعصب کم ہو جاتا ہے. جس طرح وہ کثرت استعمال سے آپ کا بریکر لوز ہو جاتا ہے نا، ذرا سا دباؤ پڑے گرم ہو جاتا فوراً ٹرپ کر جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں فوج میں بارڈر ایریاز کے لوگ نہیں رکھے جاتے کہ یہ سمگلرز ہوتے ہیں عام طور پہ. خود ادھر سے ان کو سودے ہوتے ہیں، ادھر سے مال ادھر جاتا ہے، ادھر سے جانور آتے ہیں، ادھر سے پیسہ کرنسی جاتی ہے، فلاں بندے پار کرنے، بندے لے کے آنے، ہمارے بندوں کے تعاون سے ادھر سے جاسوس آتے، ان کا پیسہ مذہب ہوتا ہے. لہذا فوج کے اندر وہ آپ دیکھیں میاں والی کے علاقے کے، یہ پٹھوار کے علاقے کے، یہ وہ لوگ درمیانی سینٹرل ایریا رکھتے ہیں جن کے ان کے ساتھ انٹر ایکشن نہیں ہے بارڈرز پر.
اور جن سے اس قسم کے کوئی مسئلہ نہیں. یہ بڑی فطری سی بات ہے. تو ان کے دور کے یہ جو قوانین ہیں یہ حکمت کو سامنے رکھ کے بنائے گئے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت کا ہدف کیا ہے, ان سزاؤں کا ہدف کیا ہے, کیوں دے رہے ہو بھائی صاحب. آپ جب کسی کو انجیکشن لے کے ڈاکٹر آتا ہے اتنا بڑا لمبا, تو مریض پوچھتا بھائی صاحب کیوں, خیر ہے؟ وہ کہتے نہیں میں نے تمہیں انجیکشن لگانا ہے. وہ بھائی دماغ چیک کرا, کیوں لگانا ہے مجھے, پہلے بتا تو صحیح. سب سے پہلے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ سزا کیوں دینا چاہتا ہے اسلام. پھر جب دیکھا جائے کہ سزا جس مقصد کے لیے دینا چاہتا ہے سزا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے, اس کے خلاف نتائج پیدا کر رہی, ری ایکشن اور الرجی کر رہی ہے. بندہ ڈکلوفینک ایسڈ سے مر گیا ہے بھائی صاحب, ولٹران سے, نہار منہ کھائی ہے اس اور پھول کر کپا ہو گیا. تو سزاؤں سے ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے. اسلام فاسق کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے, اور اللہ پاک کی حکمت ہے کہ جو ایسے لوگوں کا جو ہر بندے کی چمڑی اتارنا چاہتے اور ہر گاڑی پر جو ہے وہ درے مارنے والے رکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں آ رہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اسلام پہلے سد ذرائع کرتا ہے, وہ تمام ذرائع جو کسی کو ابھارتے ہیں برائی پر. خیر, یہ سٹینڈرڈ دور آیا, اللہ پاک نے اس کی ہر چیز محفوظ رکھی ہے. کتاب پہلے مولویوں کی ذمہ داری تھی بچانا, بما استحفظوا علیہ, ان سے حفاظت چاہی گئی تھی کہ کتاب کی تم نے حفاظت کرنی, نہیں کی انہوں, وہی ٹیمپر کر دیتے تھے. جس کو دی جاتی تھی نا وہی فائل کے اندر کر دیتا تھا, وہی فتویٰ تبدیل کر دیتا تھا. اور آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی مذمت علماء کی گئی ہے نا, شیطان کی نہیں کی گئی. شیطان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا اور کہا گیا لعنہ اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کیا. فرمایا علیہم ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب من بعد ما بیناہ للناس, ہم نے بیان کر دیا کھول کے, یہ چھپاتا ہے. یکتمون ما انزلنا من الکتاب, ان کے بارے میں اولئک یلعنہم اللہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن کی کسٹڈی میں رکھی گئی تھی وہ اس میں پانی ڈال دیتے تھے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, تھوڑے سے پیسے لے کے فتویٰ تبدیل کر دیتے تھے, فتویٰ قانون بن جاتا. عدالت جب کوئی ورڈکٹ دیتی ہے وہ لا بن جاتا ہے, مولوی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر دین انہوں نے بیچا. آخری کتاب بھیجی, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اب مولویوں کے سپرد نہیں, اب میں حفاظت کروں گا. محفوظ ہے کہ نہیں؟ مولوی حاشیے پر دیتا ہے انڈے بچے ڈینگی والے, اندر نہیں دے سکتا, اسے پتہ ہے پکڑا جاؤں گا, کیس ہو جائے. باہر کہہ سکتے ہیں میرے خیالات نہ مانے لوگ. وہ جو کہتے ہیں کہ سیٹن از ان ڈیٹیلز, شیطان تفصیلات میں بیٹھا ہوتا ہے, شیطان تفسیروں میں ہوتا ہے, ترجمے میں نہیں. وہ محفوظ, حفاظت فرمائی. نبی وہ بھیجے کہ جن کی پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک ایک ایک لمحہ محفوظ ہے, اور اس ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے 50,000 انسانوں کی تفصیلات ہمیں پتہ ہیں. کون کیا تھا, کس کریکٹر کا تھا, فلاں عمر میں جوانی میں کیسا تھا, بڑھاپے میں کیسا تھا, حافظہ کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے لیے ہمیں 50,000 انسانوں کی سیرت کو کھنگالنا پڑا, ان کے کریکٹر کو دیکھنا پڑا.
اور اسماء اور رجال، ایک ہی نام کے، عبداللہ نام کے پیجز بھرے ہوئے. جب آپ اسماء اور رجال میں جائیں گے، بڑی بڑی کتابیں جہاں ان کی ڈیٹیل لکھی، معمولی سے معمولی واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہو. کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو پیمانہ بنایا قیامت تک. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ نمونہ ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے. تجارت ہو تو ان جیسی ہو، عدالت ہو تو ان جیسی ہو، سپہ سالاری ہو تو ان جیسی ہو، لیڈرشپ ہو تو ان جیسی ہو، باپ ہو تو ان جیسا ہو، شوہر ہو تو ان جیسا ہو، پڑوسی ہو تو ان جیسا ہو. اور یہ سٹینڈرڈ دنیا میں ختم نہیں ہوا، قیامت کے دن اسی کو سامنے رکھ کے زندگیاں ناپی اور رد کی جائیں گی. کہا گیا کہ نئے نئے طریقوں سے بچو. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاؤ اور جنت میں جلدی پہنچ جاؤ تو سنتوں کے قریب رہو. یہ سب سے آسان رستہ ہے جنت میں جانے کا، چونکہ یہ وہ گاڑی ہے جو میرے نبی نے پکڑی. اور بدعتوں سے بچو. بھائی صاحب نوٹ پرانا بھی ہو لیکن سرکار کی مہر لگی ہو، سرکار کی مہر لگی ہو. کوئی دکاندار کہہ سکتا میں نہیں لیتا. اور نوٹ جعلی ہو لیکن کڑ کرتا ہو، پیپر نیا ہو، بندہ مجرم ہے کہ نہیں؟ سنتیں 1400 سال پرانی بھی ہیں تو میرے سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے، میرا رب حشر کے میدان میں بھی قبول کرے گا. یہ جو نئے نئے مولوی نکالتے ہیں نا، یہ جعلی کرنسی ہے. تم لوٹے جا رہے ہو مذہب کے نام پر. مذہبی جوش و خروش سے تم مذہب کی مخالفت کر رہے ہو. ہوتا یہ ہے جب ٹائم گزرتا ہے تو ہر مذہب میں ایک مذہبی طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک کلاس پیدا ہو جاتی ہے، رولنگ کلاس کی طرح، ہز ہائینس اور ہز ہولینس. ہر مذہب میں. اسلام میں یہ کوئی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ابا کو کا جنازہ پڑھانا ہے بیٹا پڑھائے، مولوی کی ضرورت نہیں. اور بڑی بدبختی ہے باپ کی کہ بیٹے کو اس نے پڑھنے کے لیے چیکو سلواکیہ اور آسٹریلیا اور رشیا بھیج دیا، جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا، پیشاب کے اندر کیڑے ڈھونڈنا سکھا دیا اس کو. بیٹا پڑھائے. جس درد سے بیٹا دعا مانگے گا مولوی کبھی نہیں مانگے گا. بیٹے کی داڑھی نہ بھی ہو نا، جنازہ بیٹے کو پڑھانا چاہیے. اس لیے کہ اگر داڑھی کے بغیر اس کی فرض نمازیں ہو رہی ہیں، اس کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، اس کے روزے ہو رہے ہیں، اس کا حج ہو گیا ہے، تو باپ کے جنازے سے اسے کوئی فتویٰ نہیں روک سکتا. وہ مولوی صاحب کی لمبی داڑھی کی طرف نہ دیکھے. اللہ کو درد چاہیے اور درد اس کے بیٹے کے دل میں ہوگا. کہا اگر بیٹا اس قابل نہیں ہے تو بھائی پڑھائے. کیوں؟ اس میں درد ہے. درد معاف کرواتا ہے. جینین دعا جو ہے وہ کرواتی ہے. وہ جو فارمیلٹی ہے، مولوی صاحب تو فارمیلٹی کرتے ہیں، اور جنازے پڑھا کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. یقین کریں آپ چلے جائیں مرچری میں، سرد خانے میں، وہ لاشوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے ملباری بسکٹوں کے وہ پیکٹ کے ساتھ کرتا. بے دردی سے ادھر پکڑے، ادھر ٹھونس دیتا، ادھر اوپر ریک پہ رکھ دیتا، ادھر سے نکالتا. ذرا
اس کے اندر یہ نہیں آتا. اس کے لیے وہ اسی طرح ہے جیسے سامان آپ نے کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, بس کوئی انسان نہیں ہے اس کے سامنے پڑا ہوا. تو جنازے پڑھا پڑھا کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. بیٹے کا یہ پہلا حادثہ ہوتا ہے, ابا فوت ہوا, وہ تو ڈر رہا, خود بھی ڈر رہا, اور اللہ سے باپ کو بھی بچانے کی فکر کر رہا. تو یہ جو مذہبی طبقہ کریٹ ہو گیا ہے, پوپزم, کہ تمہارے ساتھ اللہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, پوپ صاحب کے ساتھ ہے, وہ بوسٹر ہیں, جا کے ڈالر جمع کرواؤ, کنفیشن باکس میں جا کے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, اور جاؤ چھٹی کرو, صاف ہو گئے. اسی طرح ہمارے یہاں قرآن آپ پڑھیں, دعا کرنے کے لیے ختم شریف کے لیے اب انتظار کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مولوی صاحب آئیں گے, وہ ہیرو کی طرح آخر میں انٹری دیں گے. او بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کا ثواب اب اللہ پاک, فرشتے اٹھانا چاہتے ہیں, فرشتے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی پتہ نہیں کتنے مر گئے بھائی, مولوی صاحب آئیں گے تو وہ اس کو فیکس کریں گے. اور نہیں بھائی, نہیں ضرورت. یعنی جب تک مولوی نہ آئے کسی مجلس میں, وہ دینی مجلس ہوتی ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں. کہاں کہا گیا کہ لازم ایک مولوی رکھو جماعت کرانے کے لیے؟ محلے کا ہر بندہ اہل ہونا چاہیے جماعت کروانے کا. چودھری صاحب نہیں تو ملک صاحب کروا دیں, ملک صاحب نہیں ہے تو پٹی صاحب کروا دیں, پٹی صاحب نہیں ہو تو چودھری صاحب کروا دیں. ایک بندہ کمی رکھنا. بلکہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں اپنا بچہ پڑھنے کے لیے بھیجتے؟ مولوی چاہیے نا, تو پٹیوں میں مولوی کیوں نہیں ہے, ملکوں میں مولوی کیوں نہیں ہے, چودھریوں میں مولوی کیوں نہیں ہے؟ کیوں کمی تم کرائے پر لے کر آتے ہو؟ اس لیے کہ بیوی کا غصہ بھی اس پر نکالنا ہے, ڈانٹنا ہے اس کو. مولوی صاحب ختم شریف جی کتنے رہ گئے سو, یا تو سیدھے آخو بھابھی ہو گئے ہو, تو اور یا پھر قابل قبول وضاحت پیش کرو, ختم شریف پہ کیوں نہیں آیا آپ؟ کہتا ہے یار وہ ٹوک میں بھی ختم تھا, اب ختم دو تھے, میں ایک بندہ تھا, میں کیا کرتا؟ ان کا نہ کروں تو وہ شور مچاتے ہیں, تمہارا نہ کروں تم شور مچاتے ہو, تو میں پھر ادھر کر آیا ہوں ختم شریف, تمہارا اگلی جمعرات کو تمہارا کر دوں, کیا مسئلہ؟ یہ مذہبی طبقہ پیدا ہوتا ہے, یہ اپنی سہولت کے لیے اس میں رینوویشن کرتا رہتا ہے دین میں. جیسے حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے نئے نئے ٹیکسز لگاتی ہے نا, یہ لیوی ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, یہ فلاں سرچارج ہو گیا خزانہ بھرنے کے لیے. مولوی صاحب بھی اپنی دیکھتے ہیں سہولت اور کو نئی شک ٹھوک دیتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں جلوس بڑے بڑے اٹھا کے حضور کے روزے کی شبی, اور اتنا خرچہ, اور اب میمن مسجد پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے سجانے میں, کراچی والوں کو پتا ہے اس سے کتنی بیواؤں کے گھر بن سکتے ہیں, کتنی یتیم بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے. لیکن مولوی کو پروجیکشن نہیں نا مل سکتی, خاص کر کے میڈیا آ جانے کے بعد تو مولوی چاہتا ہے کیمرے کے اندر گھس جائے, اس کا بس نہیں چلتا. یہ صرف شو آف پاور ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہر زمانے میں جب بھی نبی آیا ہے تو اس کا پہلا ٹکراؤ اس وقت کی مذہبی قیادت سے ہوا ہے جو مذہب کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی. نبی جب آتے ہیں دین پیش کرتے ہیں تو لوگ اس پرانے مولوی کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تو دین کے نام پر ہمیں کچھ اور بتاتے رہے, کچھ اور بتا رہے, آپ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے, اصلی اسلام کون سا. وہ پوچھتے ہیں اسے تم کون ہو بھائی؟ بھائی میں پیغمبر ہوں اور اللہ کی ہدایات لے کر آیا ہوں. تو وہ کہا ہم کیا پہلے کیا کر رہے تھے؟ مولوی صاحب یہ بتا رہے تھے ہمیں. یہ ایک ہمیشہ جو پہلا ٹکرا ہوا. مکے والے کون تھے؟ مکے والی مذہبی قیادت تھی, مجاور تھے بیت اللہ کے, 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے, ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی, نذرانے کون قبول کرے گا؟ ابو لہب قبول کرتا تھا. ابو لہب کیسے مسلمان ہوتا؟ دن رات پیسہ گر رہا, ٹھاک 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 دل کرتا ہے مسلمان ہونے پہ. وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دامن, ساغر صدیقی, میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں, اور آپ
پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. ہم تو اسلام تو کہتا ہے خرچ کرو، وہ جو پہلا مذہب ہے وہ ان کو دے رہا ہے پیسے، لہذا پہلا ٹکراؤ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کا سب سے پہلا ٹکراؤ مولویوں سے ہوگا. سیکولر تو انتظار میں ہے کہ دونوں میں سے جو جیتتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، جیڑا جیتے وہ دے نال. ایک بچے کی منگنی کی بات چیت چل رہی تھی تو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا، برادری کا میرا رشتہ دار ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ بڑا امتحان ہے، تم بیوی کا ساتھ دو گے یا ماں کا ساتھ؟ بائی دا وے اگر لڑائی شروع ہو گئی جو ہوتی ہے تو تم امی کا ساتھ دو گے یا حافظ ہے وہ بچہ آج کل انجینئرنگ کر رہا ہے، بیوی کا ساتھ دو گے یا امی کا؟ تو ایک دم بولا تو کہنا جیڑی جیت گئی. تو سیکولر انتظار میں ہوتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. مکے والے جب سرنڈر کر گئے ہیں تو فوجوں کی فوجیں مسلمان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ وہ جو مذہبی ملغوبہ تیار ہوتا ہے نا، ایک مذہب کے نام پر قبضہ گروپ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہی نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کدھر بھائی، یہاں تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے، مذہب ہو رہا ہے نا. وہ حج کروا رہے تھے نا، حج کے لیے ایک نیا بزنس انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ جی یہ آپ کے جو کپڑے ہیں یہ کپڑے گناہ والے کپڑے، گندے کپڑے، ان کپڑوں میں تو آج نہیں ہو سکتا. حرم والے جو حرم کے ایریے میں رہتے ہیں ان کے تو روز گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. وہ ادھر بھی جاتے تھے تو طواف کر کے جاتے تھے، ادھر سے بھی آتے تھے طواف کر کے جاتے تھے، صبح بھی طواف کر کے جاتے تھے، واپس آتے تھے طواف کرتے تھے. تو یہ تو پاک صاف لوگ ہیں نا. لہذا آپ گناہگاروں کا نہیں ہوگا قبول. آپ ہم سے رینٹ پر کپڑے لیں اگر آپ نے طواف کرنا ہے. دیکھیے کیسا بزنس ہے کہ وہ کپڑے، یعنی لاجیکل بات ہے، وہ کپڑے جن میں تو نے رب کی نافرمانی کی ہے ان کپڑوں میں تو گھسے گا، ان کپڑوں پر تو اللہ کا عذاب ہے. وہ ادھر جمع کرا، ہمارے والے لے. مجھے بچھو کاٹ گیا اور ایک ہی دفعہ اس نے کاٹا ہے، اور اللہ پاک رحم فرمائے، بڑی بری چیز ہے. انگلی پہ اس نے کاٹا. اب میرے پاس انجیکشن تھا وہ جو درد کو سلانے والا ہے، اور احتیاطاً لے کے رکھا ہوا تھا اس قسم کی سچویشن کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا میں نے، وہ انگلی باندھ دی پیچھے سے اور انجیکشن وہ دے دیا. بلکہ انجیکشن دے کیا دیا، میں نے انجیکشن رہ نہیں اندر دیا، باہر کے نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ریلیز کرتا رہا تھا کہ درد کا آرام اندر ہی رہنے دیا اس کو. ڈاکٹر صاحب کو بلا. ڈاکٹر بھی وہ ہوتے ہیں یہ جو عام طور پر آپریشن تھیٹر میں کپڑے شپڑے نہیں ڈھونڈتے اور کینچیاں تھوڑیاں پکڑاتے ہیں. وہ جب گاؤں میں آتے تو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں. فوٹو انہوں نے وہ ننجا ٹرٹل کی طرح لگائے ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں. اس نے وہ میرے والے کہا کہ اچھا یہ رکھی ہوئی آپ نے. نہیں نہیں یہ آپ رہنے دیں، یہ میرے والے، یعنی میں آیا جو ہوں تو اب اگر کوئی خرچہ نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے لوں گا. اپنے والی اس نے مجھے پکڑا دی اور کہا کہ اس کو کھول دیں، آپ انگلی کو کھول دیں. اب اسے پتا تھا کہ اتنی جگہ میں اگر یہ درد کنٹرول ہو گیا تو یہ خرچ ہی نہیں ہوگی. بھائی کھولنا تھا، درد مجھے تو یوں چڑھا نا بازو کی طرف، ایسے پتا چلتا تھا اندر کوئی سریا گھسا رہا ہے. اب ساری ان والی بوتل خرچ ہوئی. پھر یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ آپ جناب ہمارے کپڑے کرائے پر لیں، یہ بزنس بنا ہوا ہے. ان کا بزنس خطرے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت جو قبضہ گروپ ہے، جو اسلام قرآن اور حدیث میں ہے وہ بڑا ہی سادہ ہے. جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ لوگوں تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلنا واجب ہے، فرض ہے. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت چاہیے میرا اتباع کرو، فالو می. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اللہ پاک نے ان کی جنت میرے قدموں کے نشانوں میں رکھ دی ہے تو آپ نے بڑے ایزی سٹیپ لیے. جب باپ کو پتا ہوتا نا میں نے بیٹا ساتھ لے کے چلنا تو وہ باپ والی چال نہیں چلتا، وہ بیٹے والی چال چلتا تو بیٹے کو ساتھ لے کے چلتا. آپ نے ساری زندگی 8 رکعت رات کو نفل پڑھے، کوئی نہیں 50,000 پڑھے.
8 रकत हर कोई पढ़ सकता है। यानी आपकी जिंदगी इतनी नेचुरल और फितरी है कि आपने सबसे लोएस्ट ईमान वाले को सामने रख के आपने इबादत की कि वो मुझे फॉलो कर सके। अगर गाड़ी ने काफले में जाना है, काफला पूरा चलना है, तो जो सबसे कमजोर गाड़ी है उसकी स्पीड से चलोगे तो काफला इकट्ठा रहेगा। हुजूर हमको साथ लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। जब अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि आप मकाम महमूद पर खड़े हो गए। मकाम महमूद वो जगह है कि वो हस्ती वहां खड़ी होगी कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है इंसानों में। हुजूर का नाम क्या? अहमद। वो हस्ती जिसने सबसे ज्यादा हमद की अल्लाह पाक की। और मुहम्मद वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है। और मकाम महमूद वो जगह, वो स्टैंड जहां वो बंदा स्टैंड करेगा जिसकी तारीफ कायनात में सबसे ज्यादा की गई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ईमान वालो तुम भी इसमें हिस्सा डालो, इस सादत में हिस्सा डालो। तुम ये वाहिद काम है जो रब करता है। रब नमाज नहीं पढ़ता, रब रोजा नहीं रखता, रब ज़कात नहीं देता, रब हज नहीं करता, रब अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। और आप देखेंगे आज की अरबी खुतबे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा है, ये कुरान के माहिर थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल जब मैं दुआ मांगता हूं तो आप पे दुरूद पढ़ता हूं, मैं कितना दुरूद पढ़ूं? रुबा, चौथा हिस्सा। आपने फरमाया जितना तू चाहे, लेकिन ज्यादा कर दे तो तेरे लिए अच्छा है। उनका निस्फ। आपने कहा ये भी जैसे तेरी मर्जी है, लेकिन अगर ज्यादा कर दे तो अच्छा है। उनका कि सोलोसाइन, 2/3। आपने कहा हाँ जितना तेरी मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए अच्छा है। कहा अल्लाह के हुजूर मैं सारी दुआ में आप पे दुरूद पढ़ता रहूं। आपने फरमाया इज़न अगर तू ये करेगा तेरे गम अल्लाह ले लेगा, तेरे हम रब पालेगा, रब ले लेगा। अब तू फिक्र ना कर, वो फिक्र करेगा तेरे मसाइल हल करने की। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, अब वो खोज कर करके तेरी मुरादें पूरी करेगा। तो वो हस्ती जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तारीफ करते हैं, बरकतें भेजते हैं। और फरिश्तों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जब बैतुल मामूर बनाया था और फरिश्तों का उसको काबा बनाया, तवाफ करते हैं वो, तो आपने फरमाया 70,000 फरिश्ता सुबह दाखिल हुआ था उसमें, और 70,000 शाम को दाखिल होता है। और जो पहली चौकड़ी दाखिल हुई थी 70,000 की, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आनी। कितने फरिश्ते! तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर हाथ रख लेंगे अल्लाह की अतात में, खड़े नहीं होंगे कि कहीं मैं वहां खड़ा हो गया तो उम्मत से दूरी ना हो जाए। वहां हाथ रख लिया है लेकिन नजर उम्मत की तरफ है, और सारी उम्मत को साथ लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हें तो मैंने वो रसूल दिया है, वो चीज जो तुम्हें तकलीफ दे, अजीजुन अलैहि, मेरे नबी पर बड़ी भारी गुजरती है, बड़ी तकलीफ होती है मेरे नबी को कि मेरी उम्मत पर ये शाख है। आप बैतुल्लाह में गए हिज्जतुल विदा में, और वापस जब पलट कर आए तो आपको एहसास हुआ कि कहीं लोग ये वाजिब ही ना समझ लें कि बैतुल्लाह में जाना भी आज का हिस्सा है। तो आपको पता था कि आपकी उम्मत कितनी होगी, तो आप परेशान हो गए, ये तो कुचले जाएंगे लोग। तो आपने फरमाया आयशा मैंने आज वो काम कर दिया, मुझे पहले एहसास होता मैं कभी ना करता, लेकिन आप रिकॉर्ड करवा दिया। मैं बैतुल्लाह के अंदर जाके मैंने नफल पढ़े हैं, हालांकि उनका हज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी उम्मत ये ना समझ ले कि ये फर्ज है या वाजिब है और कहीं वो कुचले ना जाए इस तगोदौ में। कितनी फिक्र है। हुजूर तिलावत फरमा रहे हैं, मूड है, दिल करता है। हुजूर की नमाज तो हाजिरी की नमाज थी ना,
دل کرتا ہے تلاوت لمبی کریں، بچہ روتا ہے، میرا نبی کہتا ہے اس کی ماں فکر میں پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، کسی چیز نے کاٹ نہ لیا ہو، کہیں جل نہ جائے، کہیں چولہے کے پاس نہ چلا جائے۔ وہ ماں نہیں سوچ رہی، وہ ہستی سوچ رہی ہے جو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتی اور رحم کرتی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ تلاوت چھوٹی کر دیتے، تلاوت چھوٹی کر تاکہ ماں جلدی سے جا کے اپنے بچے کو دیکھ لے۔ درد محسوس کیا کہ نہیں؟ یار یہ کیسے جلوس ہیں تمہارے میلاد کے؟ مریض ایمبولینسوں میں مر رہے ہیں، عورتیں ایمبولینسوں میں بچے جن رہی ہیں، اور تم رستہ روک کے دین کے نام پر بلاک کر کے بیٹھ، کیوں تمہارا رب مسجد میں نہیں تمہیں دیکھتا؟ ہاں یہ کہو کہ جیو والے نہیں دیکھتے، جیو کے لیے سڑک پر نکلنا ضروری ہے، دنیا نیوز کے لیے نکلنا ضروری ہے، رب کے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ نہ یہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ہم جیسی غریب قوم یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ عید والے دن لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں آنسوؤں کی ہے داستاں، کہیں شادمانی بے حساب ہے، کہیں عید کے دن بھی ہے خودکشی، کہیں مستیوں کا سیلاب ہے، کہیں حسرتوں کا مزار ہے، کہیں خواہشوں کا سراب ہے، کئی چہرے ہیں اس میں چھپے ہوئے، یہ عجیب سا نقاب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور تم آگ میں اڑا رہے ہو وہ پیسے دین کے نام پر۔ اس سے دین کی کیا، یہ شو آف پاور ہے۔ محرم میں وہ کرتے ہیں، ربیع الاول میں ہم کرتے ہیں شو آف پاور، دیکھتے ہیں کس کا جلسہ بڑا ہوتا ہے۔ شکست صرف دین کو ہوتی ہے، پارٹی ساری جیت جاتی، جس کو دیکھو وہی جڑا پنو لال ہے، ہر پارٹی طاقتور ہے، کمزور دین ہے۔ فرمایا حریص علیکم، میرا نبی بڑا لالچی ہے تمہارے بارے میں۔ اور اگر یہ چیزیں دین میں ہوتی ہمارے فائدے کی ہوتی تو حضور 10 آدمیوں کا جلوس بھی نکال دیتے نا مدینے میں، تو آج ہمارے لیے یہ 10 لاکھ کا جائز ہوتا۔ قرآن کہہ رہا میرا نبی لالچی ہے، جو بھی اچھی چیز میرے پاس دیکھتا ہے ضد کر بیٹھتا ہے میری امت کو ملنی چاہیے۔ اور آپ وہ حدیث سنیں گے، فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک پوسٹڈ دعا دی ہے، ہر نبی کو، اور ہر نبی نے وہ مانگ لی، تعجل بدعائے، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی۔ اور قرآن میں جس جس نبی نے مانگی ہے قرآن نے اس کو کنفرم کیا کہ موسیٰ یہ تمہاری وہ والی دعا ہے، وہ چیک کیش ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بتایا تمہاری یہ وہ دعا ہے جو پوسٹڈ چیک ہے، ہو رہا ہے تمہارا کام، یہ دعا۔ فرمایا میرے پر بڑے مشکل مرحلے آئے ہیں لیکن میں نے سب اپنی جان پر جیل لی ہیں، میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کروں گا۔ اس نبی کے دین کو مٹانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔